میں نے کل ایک جگہ پڑھ رہی تھی اور وہ واقعی وہ لائنز میرے دل کو اتنی ٹچ ہوئیں، تو مجھے لگا آپ لوگوں کے ساتھ میں اسے ضرور شیئر کروں گی کہ دنیا میں نا سب سے زیادہ وہ لوگ خوش اور ہیلدی رہتے ہیں جو لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور جو لوگ ساری زندگی اپنی یہی سوچ کے گزارتے ہیں نا کہ لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا لوگوں کو امپریس کرنے کے چکر میں اپنی لائف کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اور تو اور آپس میں الجھتے ہیں، اپنی فیملی کا ذہنی سکون خراب کرتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ کیا سوچیں گے یا لوگ کیا کہیں گے۔ تو اسی لیے یہ بات بالکل سچ ہے کہ دنیا والے کیا سوچتے ہیں اس سے ہمیں بالکل فرق نہیں پڑنا چاہیے، دنیا بنانے والا کیا سوچتا ہے وہ ہمارے لیے اہم ہے۔ ایٹ دا اینڈ جس کو ہمیں جواب دینا ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے نا تو پھر یہ دنیا والے کچھ نہیں کرتے، یا تو آپ کی فیملی یا پھر اللہ تعالیٰ وہی آپ کا ساتھ دیتا ہے، تو پھر ہم ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے۔ میری ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہے، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ مطلب وہ اپنی فیملی سے اتنا زیادہ ڈس اپوائنٹ ہے، ایون ان کے بچے اور ان کے ہسبینڈ تک جو ہے وہ ان کی کیئر نہیں کرتے، صرف دوسروں کی باتوں میں آتے ہیں اور دوسروں کی زیادہ ان کو خیال رہتا ہے، ان کی اپنی پرسنالٹی کس پریشانی سے جوجھ رہی ہے یا کیا ان کو پرابلم ہے یا وہ کس ذہنی بدسکونی کا شکار ہیں، انہیں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے، بہت افسوس بھی ہوا کہ اس طریقے کے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں جن کے لیے اپنی فیملی کے سے زیادہ جو ہے وہ لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا جو مجھے لگا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت پیاری ہونے والی ہے، ہر ویڈیو کی طرح اس میں بھی میں اللہ تعالیٰ کے نام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور اپنا روٹین بتاؤں گی کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، اور کچھ اتنی پیاری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ ہم رات کو اگر سوتے ہوئے پڑھیں گے تو پھر ہماری ساری رات جو ہے وہ عبادت کے طور پہ لکھی جائے گی۔ تو یہ چلیے اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں اور ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ لائف میں ہوتا ہے نا کوئی دن بہت زیادہ لیزی ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنے کا من نہیں کرتا نا، ایسا لگتا ہے کہ بس آج ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، نہ کھانا بنانا ہے، کچھ کام نہیں کرنا ہے، بس کسی طریقے سے اٹھ کے جو ہے نمازیں ادا کی میں نے اور اپنے ضروری کام کرے، اور مجھ سے اس کے علاوہ آج میرا ڈے بہت زیادہ لیزی گزرا اور میرا کچھ کرنے کا من نہیں ہو رہا تھا۔ ہوتا ہے نا یار، کبھی کبھی ہم لوگ بھی انسان ہیں، کوئی مشین نہیں ہے، تو ہو جاتا ہے کبھی کبھی ہمارا کچھ اور کرنے کا من نہیں ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ڈیلی کی لائف نا اتنی ہیکٹک ہوتی ہے کہ پورا ویک ہم لوگوں کا اتنا ایگزاسٹ، اتنا زیادہ بزی ہوتا ہے کہ پھر ہمیں ویکینڈ پہ نا باہر نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا مائنڈ بھی ریلیکس ہوتا ہے، تھوڑا سا بچوں کا بھی چینج ہو جاتا ہے، تو بس اسی لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ویکینڈ میں ہم لوگ ضرور باہر ایک بار نکلیں بچوں کے ساتھ۔ تو ہم لوگوں کو آنا تھا نوئیڈا، تو پھر ہم لوگ آئے تو ہم نے بچوں کو لیا ساتھ میں، پھر ہم لوگ یہاں ایڈونٹ آ گئے۔ بہت پیارا ہے، بالکل آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی جیسے کہیں آپ دوسری کنٹری آ گئے ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ آپ لوگ جب کبھی نوئیڈا آئیں تو یہاں پہ ضرور آئیں۔ تو یہاں ایڈونٹ میں ہم لوگ 0 ڈگری گئے، وہاں پہ ہم لوگوں نے بچوں کی پسند کا ڈنر کیا، جبکہ ہمیں اس میں کچھ بھی اتنا زیادہ خاص پسند نہیں آتا، لیکن بچوں کو پسند تھا تو بچوں کا ہی آج کا ڈے تھا، ہم نے بچوں کی پسند کا وہاں پر کھانا کھایا اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ چلے گئے تھے واپس اپنے گھر۔ اچھا یہ بھی نا ایک بہت ضروری ہوتا ہے بچوں کی اوور آل پرسنالٹی کے لیے، بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اور ان کی فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی، اور اپنے ہمارے لیے بھی، ہمارا مائنڈ بھی بہت زیادہ ریلیکس اور بہت ایک اچھی سی خوشی سے محسوس ہوتی ہے بچوں کے ساتھ جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے کہ ایوری ویک نہیں تو ایوری منتھ یا منتھ میں 2 منتھ میں ایک بار ایٹ لیسٹ گھر سے باہر ضرور نکلنا چاہیے، بہت زیادہ چینج ہو جاتا ہے مائنڈ کو۔ تو جی الحمدللہ آج کا ڈے بہت اچھا گزرا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، مجھے، ہم سب کی فیملی کو، سب کو نظر بد سے اور حاسدوں کی حسد سے بچائے اور ہم سب کو بہت ساری خوشیاں دے، اور جن لوگوں کی جو پریشانی ہے سب کو دور کرے اللہ تعالیٰ، آمین ثم آمین۔ آپ بھی ایک بار آمین ضرور بول دیجیے گا۔ اور میری وہ پیاری بہن جن کا میسج میں نے شروع میں آپ کو بتایا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی ساری پریشانیوں کو دور کرے اور ان کے پریوار کی طرف سے، ان کی فیملی ممبرس کی طرف سے ان کو ذہنی سکون اور محبت حاصل ہو، آمین ثم آمین۔ تو جی اب ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے السلام، وہ جو ہر کمی سے پاک ہے، جو اصل سکون کا مالک ہے۔ قرآن کی سورہ یونس کی آیت 25 کہتی ہے، اور اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف بلاتا ہے اور جسے بھی چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ السلام وہ ہے جو ہر مصیبت میں دل کو سکون دیتا ہے، اس کی رحمت ہر گناہ سے بری ہے، اس کے پاس ہر دکھ کا علاج ہے۔ جب زندگی کی راہیں مشکل ہو جائیں اور جب دل بے چین ہو، تب یاد رکھو کہ السلام وہ ہے جو تمہاری روح تک کو سکون پہنچاتا ہے، جو صرف مصیبت دور ہی نہیں کرتا بلکہ تمہیں اس یقین سے بھی نوازتا ہے کہ اللہ ہے اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا، کیونکہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ السلام وہ نام ہے جو پکارتا ہے ہر ایمان والے کو کہ آؤ میری پناہ میں آؤ، میں تمہیں وہ سکون عطا کروں گا جو تم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دوسرا نام ہے المومن، وہ جو ایمان بخشنے والا ہے، جو اپنے بندوں کو حفاظت اور سکون عطا کرتا ہے۔ قرآن کی سورہ حشر کی آیات 23 کہتی ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے۔ المومن وہ ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، جو گمراہی کو ہدایت میں بدل دیتا ہے، جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا دل نور سے چمک اٹھتا ہے اور اس کا ایمان اور مضبوط ہونے لگتا ہے۔ یہ المومن کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندے کو حفاظت بخشتا ہے۔ کیا تم نے کبھی خود کو گمراہ محسوس کیا ہے
क्या तुम कभी डरे हो? क्या कभी ज़िंदगी की राहें तुम पर मुश्किल होने लगी हैं? तब याद रखना, अल मोमिन तुम्हारे दिलों को सुकून देगा। जब तुम्हारा दिल दुनिया की हलचल से बेचैन होने लगे, जब तुम्हारे ख्वाब टूटने लगे, तब याद रखो कि अल मोमिन वो है जो तुम्हें अपनी हिफाजत में रखता है और जो तुम्हारा सहारा बनता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का हर एक नाम ऐसा है जिससे इसका सुकून जो है वो हमारे दिल और रूह तक उतरने लगता है और अल्लाह पे हमारा ईमान और मजबूत होने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ साथ अल्लाह के ये नाम ज़रूर याद कर रहे होंगे और इनकी मीनिंग से आपका ईमान भी ताज़ा होता होगा। क्या आप लोग जानते हैं कि जब भी जहाँ पर भी अल्लाह ताला के नाम का जिक्र होता है, अल्लाह ताला के बारे में बात होती है, वहाँ पे इतने ढेरों फरिश्ते हो जाते हैं और फिर वो अल्लाह ताला के से हमारे लिए दुआ करते हैं और फिर उस दुआ पे आमीन भी करते हैं। हमारे माशरे में ना एक बात इतनी गलत है ना कि अगर हम किसी इंसान को तकलीफ़ में देखते हैं ना, तो बोलते हैं कि इसने ज़रूर कोई गुनाह किए होंगे तो अल्लाह ताला इसको जो है उसकी सज़ा दे रहे हैं। तो एक बात याद रखें कि तकलीफ़ें हमेशा गुनाहों की वजह से नहीं आती हैं। इंसान दुख और मुश्किलात में सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से नहीं उलझता, बल्कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अगर किसी इंसान के दर्जात बुलंद करना चाहता है ना, और उसके अमाल इस तरीके के नहीं होते कि उसके दर्जे जो है वो बुलंद किए जाएं, तो अल्लाह उसे किसी ना किसी मुश्किल में डालकर उसके दर्जों को बुलंद कर देता है। और ये भी बात है कि हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन कितना नेक है या किसने कितने अच्छे अमाल किए हैं या किसको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है जो अपने आप को बहुत नमाजी, बहुत परहेजगार समझ रहे हैं, अंदर से सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि उनके दिलों में क्या है, ये वो कितने नेक हैं। जो कोई एक आम इंसान है, अपनी आम तरीके से ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अल्लाह का डर उसके दिल में बहुत ज़्यादा है और वो अल्लाह के बताए हुए काम भी करता है लेकिन दुनिया को दिखाता नहीं है, तो अल्लाह ताला से बेहतर कोई नहीं जान सकता कि कौन कितना नेक है, कौन कितना बद है। इसीलिए अपनी ज़िंदगी से मतलब रखें। दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए कि हम कितने नेक हैं या हम कितने अच्छे अमाल कर रहे हैं। हम इंसान जो है वो दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा नमाजी है और उससे कोई एक गलती हो गई तो हम फ़ौरन कहते हैं कि बड़ा नमाजी बनता है, इसकी नमाज़ें तो बड़ी कबूल हो रही होंगी। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि नमाज़ों का जो हक़ है वो अलग है। कोई भी काम नमाज के बदले नहीं हो सकता कि अगर कोई नेक काम कर रहा है तो उसे नमाज छोड़ना उसके लिए जो है वो बहुत इजी है। ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई कितना भी बद है लेकिन अगर वो नमाज़ पढ़ा है तो उसका नमाज़ों का जो हिसाब है वो अलग होगा। तो हमें कभी भी किसी की नमाज़ों के ज़रिए ना उसको जज नहीं करना चाहिए कि इतनी नमाज़ें पढ़ता है उसके बाद ये इतनी गुनाह भी करता है। जो वो गुनाह करता है उसका हिसाब अल्लाह ताला अलग लेंगे, लेकिन जो नमाज़ें पढ़ रहा है उसका सवाब जो है वो अलग है। तो जी आगे की वीडियो जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।